قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن 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 قرآن۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی معزز و محترم اساتذہ اکرام، ادارہ حاضہ و طلبہ اکرام، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، آج کا موضوع ہے آداب معاشرت۔ معاشرہ کہتے ہیں جہاں لوگ اجتماعی زندگی گزارتے ہوں تو اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ جہاں آپ رہ رہے ہیں، میں رہ رہا ہوں تو اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے۔ تو پیارے دوستو، معاشرے میں رہنے میں کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، اور ان مسائل سے بچنے کے لیے کچھ آداب ہیں، کچھ قوانین ہیں۔ فرض کریں بطور مثال، آپ جس کلاس میں رہتے ہیں تو آپ بہت سارے طلبہ اکرام ایک کلاس میں پڑھتے ہوں گے، تو ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے کچھ مسائل بھی درپیش آ جاتے ہیں۔ یعنی کون آگے بیٹھے، کون پیچھے بیٹھے، کسی سے کوئی چیز گم ہو جائے، پینسل گم ہو جائے، کاپی اس کی گم ہو جائے، اس کا کارڈ گم ہو جائے، تو یہ مسائل ہوتے ہیں۔ پھر آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ہے اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، اور آپ کا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، تو اس کو جو ہے نا وہ معاشرت کہا جاتا ہے۔ آداب معاشرت یہ ہے پیارے بچوں کہ میرے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کو میری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میری وجہ سے اس کو تکلیف نہ ہو، وہ تکلیف کسی بھی حوالے سے ہو، بہرحال اس تکلیف کو نہیں ہونا چاہیے۔ خواہ وہ میرے کسی رویے کی وجہ سے ہو، میں بہت زیادہ چیخ چیخ کے بولتا ہوں تو جو میرے پڑوس میں دو بیٹھے ہوں گے نا، وہ کہیں گے جی کہ ذرا آہستہ بولیں، ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے، تو یہ مسئلہ ہے۔ اسی طرح اگر میں اپنے چیئر پہ بیٹھا ہوا ہوں اور میں نے اپنی کتابیں اٹھا کے ساتھ والے کی چیئر پہ رکھی ہوئی ہیں تو یہ بھی مسئلہ ہے۔ تو ساتھ والا کہے گا کہ آپ اپنی کتابیں اپنی چیئر پہ رکھیں۔ اچھا، جب میں جا رہا ہوں تو ادھر ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ میری ٹانگیں لگ رہی ہیں، تو یہ مسئلہ ہے۔ کوئی داخل ہو رہا ہے کلاس کے اندر، وہ سلام کرے اور میں جواب نہ دوں تو یہ مسئلہ ہے۔ استاذ محترم کلاس کے اندر آئیں اور ہم جو ہے نا وہ تمیز سے نہ بیٹھیں تو یہ مسئلہ ہے۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح جس طرح آپ کے کلاس کے اندر مسائل ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کے پڑوس کے اندر، آپ کے محلے اور آپ کے علاقے کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں۔ یہ جو تحصیل کاٹلنگ ہے جس کے اندر آپ رہتے ہیں، میں بھی رہتا ہوں، اس تحصیل کاٹلنگ کے اندر آپ کے پڑوس میں مسائل ہو جائیں، خدا نخواستہ چوریاں اور ڈکیتیاں شروع ہو جائیں، لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت گیری شروع ہو جائے تو یہ مسائل ہیں۔ تو پیارے بچوں، آج ہم یہ پڑھنا چاہتے ہیں کہ معاشرتی آداب کیا ہیں، ہمیں معاشرے میں کن آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ان آداب کی وجہ سے ہمارے مسائل ختم ہو جائیں، حل ہو جائیں، اور پیار بھری اور ایک اچھی زندگی ہم گزارنا شروع کر دیں۔
تو پیارے بچوں، اس کے لیے آپ کے اساتذہ اکرام نے سورہ حجرات کا انتخاب کیا ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کی صورتوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یا مکی ہے اور یا مدنی ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکی صورت سے مراد وہ ہے کہ جو مکے میں نازل ہوئی ہو، اور مدنی صورت سے مراد وہ ہے کہ جو مدینے میں نازل ہوئی ہو۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ مکی اور مدنی کا تعلق جو ہے وہ مکہ اور مدینے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہجرت سے پہلے اور ہجرت کے بعد ہے۔ ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے میں گزارے، تو جتنی آیات اور جتنی صورتیں اتریں تو وہ سب کی سب مکی کہلاتی ہیں۔ اگرچہ آپ مکے میں نہیں تھے، آپ طائف چلے گئے تھے، آپ کہیں اور تشریف لے گئے تھے، لیکن جو آیتیں اتریں تو وہ ساری کی ساری مکی کہلاتی ہیں۔ ہجرت کے بعد آپ نے 10 سال گزارے، وہ 10 سال مدینے کے اندر بھی گزارے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جو نا وہ تبوک تک آپ تشریف لے گئے، آپ دوبارہ سے مکہ تشریف لے گئے، آپ پھر سے طائف تشریف لے گئے، آپ خیبر تشریف لے گئے۔ اگرچہ مدینے سے باہر ہے، لیکن یہ ساری کی ساری آیتیں اور صورتیں مدنی کہلائیں گی۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہوں، اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے بعد نازل ہوئی ہوں، اگرچہ وہ مکے میں نازل ہوئی ہوں۔ مکہ فتح ہوا تو جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ بیت اللہ سے جب باہر آئے، تشریف لائے، تو اس وقت یہ آیت کریمہ آپ کی زبان پہ جاری تھی۔ تو اگرچہ مکے میں بیت اللہ کے اندر یہ آیت اتری ہے، لیکن ہم اس کو مدنی کہتے ہیں، اس لیے مدنی کہتے ہیں کہ یہ ہجرت کے بعد اتری ہے۔ تو پیارے ساتھیوں، سورہ حجرات، حجرہ کہتے ہیں چھوٹے سے معمولی سے گھر کو۔ پشتو میں جس کو حجرہ کہتے ہیں نا، وہ حجرہ مراد نہیں ہے۔ ہم تو حجرہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر لوگ بیٹھ کر کے فیصلے کرتے ہوں، لیکن عربی کے اندر جو حجرہ ہے معمولی سے گھر کو کہا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے تھے، ایک ایک کمرے پہ مشتمل، چھوٹا سا اس کا سین ہوا کرتا تھا، اور اوپر جو ہے نا وہ لکڑیاں رکھ کے کھجور کے جو ہے نا وہ شاخیں اس پہ ڈال کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی تھی۔ تو یہ چھوٹا سا حجرہ تھا۔ مدینہ منورہ کا میوزیم ہے، اس میوزیم کے اندر آج بھی وہ سارے گھر اسی طریقے سے نقشے کے مطابق بنا کر کے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے جو گھر تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ حجرات اس کی جمع ہے، بہت سارے گھر تھے۔ ابھی اگر کوئی آدمی عمرے پہ تشریف لے جائے، حج پہ چلا جائے، تو مسجد نبوی کے اندر بہت سارے ستون ہیں، ان ستونوں سے جو ہے نا وہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ تھا، یہاں پہ دوسرا حجرہ تھا، تیسرا حجرہ تھا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی غریب نہیں تھے، بہت ہی مالدار تھے، اللہ نے بہت نوازا ہوا تھا، لیکن اللہ کے راستے میں ساری چیزیں وہ قربان کر دیا کرتے تھے، جمع نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول نے جان بوجھ کے قصدن و آمدن معمولی اور جن عام آدمی کی طرح زندگی گزاری ہے، غریبوں کی طرح زندگی گزاری ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کے باہر ایک آدمی آیا، ایک عام سا دیہاتی سا سادہ سا آدمی آیا، اور اس نے باہر سے چیخنا شروع کر دیا کہ اللہ کے رسول باہر تشریف لائیں، ہم نے آپ سے بات کرنی ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ طریقہ ٹھیک تھا اس کا کہ آدمی گھر کے باہر کھڑا ہو جائے اور چیخنا اور چلانا شروع کر دیں؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر اس غلطی پہ تنبیہ کی ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام سورہ حجرات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کی توجہ میری طرف رہنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ درس تھوڑا سا لمبا ہو جاتا ہے، لیکن پھر چونکہ سوال جواب بھی ہونے، اس لیے یہ آپ کا سبق ہے۔ تو آگے نہ بڑھو اللہ اس کے رسول سے۔ آگے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس سے ہم آگے نہیں بڑھیں گے۔ فجر کی 2 رکعت نماز فرض ہے، 2 رکعت ہے نا، ہمارے ہاں تو 2 رکعت ہے، امید رکھتے ہیں کہ کارڈنگ کے اندر بھی 2 رکعت ہوگی، ایسا ہے؟ تو 2 رکعت کے بجائے ایک آدمی کہے کہ میں نے آج 3 رکعت فرض پڑھنی ہے،
تو یہ جو 2 رکعت، یہ کس نے کہا ہے کہ ہمیں نماز پڑھیں؟ یہ اللہ نے کہا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا ہے کہ آپ نے فجر کی جو فرض نماز ہے وہ 2 پڑھنی ہے، اس سے پہلے 2 رکعت سنت ہے. ایک آدمی اگر کہے کہ میں نے 3 رکعتیں پڑھنی ہیں تو یہ اللہ اس کے رسول سے آگے نکل رہا ہے. اب آپ بات سمجھ گئے؟ ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے جی کہ میں جو ہے وہ روزے وہ 30-29 کے بجائے میں 32 روزے رکھنا چاہتا ہوں رمضان کے، عید کے دن بھی میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عید کے دن روزہ نہیں ہوتا. تو آپ کا کیا خیال ہے، یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے کہا ہے کہ پورا مہینہ وہ 29 کا بھی ہو سکتا ہے، وہ 30 کا ہو سکتا ہے، لیکن 31 کا نہیں ہو سکتا. تو پیارے بچوں، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھیں. اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں بس وہ آپ کے لیے کافی و شافی ہیں. جیسے کہا گیا ہے اسی طرح ہم نے کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے. کلمہ شہادت ہم نے پڑھا ہے نا، تو کلمہ شہادت جب ہم نے پڑھا ہوا ہے تو ہم مسلمان ہیں. تو ہم سے اللہ یہ فرماتا ہے کہ تم نے اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم. آداب معاشرت میں سے تو ایک ادب آپ کو بتا دیا. دوسرا ادب یہ ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم اپنی آوازوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے بلند نہ کرو. اللہ کے رسول اگر تشریف فرما ہے تو تم نے چیخ کر کے باتیں نہیں کرنی ہیں، زور زور سے باتیں نہیں کرنی ہیں. اللہ کے رسول تو تشریف لے گئے نا دنیا سے، لیکن یہ ادب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ان کے بعد یہ دوسرے جتنے بھی بڑے ہیں ہمارے ان کے حق میں ہیں. اگر والد گرامی بیٹھا ہوا ہو اور بچہ چیخ رہا ہو، بدتمیزی کر رہا ہو، تو یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے. اساتذہ اکرام بیٹھے ہوئے ہوں اور بچے چیخ رہے ہوں تو یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے. بڑے بھائی، چاچو، تایا، ماموں یا کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آدمی اور بچہ چیخ رہا ہو، بدتمیزی کر رہا ہو، تو یہ آداب معاشرت کے خلاف ہے. تو دوسرا ادب جو ہمیں قرآن مجید نے سورہ حجرات میں سکھایا پیارے بچوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو بزرگ ہیں، والدین ہیں یا جو ہمارے بڑے ہیں، بالخصوص والدین اور اساتذہ اکرام، ان کی موجودگی میں ہم نے چیخنا اور چلانا نہیں ہے، ہم نے اپنی آواز کو پس رکھنا ہے. ایک صحابی آئے، انہوں نے زور زور سے وہ باتیں کرتے تھے، تو یہ آیت اس کی شان میں اتری. جب اس کے شان میں اتری تو پھر اس کے بعد انہوں نے آنا چھوڑ دیا. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ فلاں صحابی کدھر ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جب یہ آیت اتری ہے تو اس کے بعد وہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے. اس لیے کہ اللہ نے یہاں پہ فرمایا ہے کہ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ. تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح باتیں نہ کرو زور زور سے جس طرح تم آپس میں کرتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یعنی آپ نے نماز پڑھی صبح کی اور اللہ کے رسول کے سامنے اگر کوئی بندہ زور زور سے بولے گا تو اس کی صبح کی نماز ختم، اس کا ثواب ختم ہو جائے گا. زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ کا ثواب ختم ہو جائے گا. تو پیارے بچوں، دوسرا ادب یہ ہے کہ ہم نے والدین اور اساتذہ اکرام اور بڑوں کے سامنے اپنی آواز کو پس رکھنا ہے. کیا خیال ہے؟ کریں گے نا انشاءاللہ. کلاس کے اندر استاذ جتنے بھی بڑے ہیں ان کا ہم نے ادب و احترام رکھنا ہے، تو انشاءاللہ آپ کے معاشرے کے اندر مسائل نہیں کھڑے ہوں گے. پیارے بچوں، تیسری جو میں چونکہ پوری صورت کو نہیں پڑھ رہا بلکہ درمیان سے میں آپ کو آداب بیان کر رہا ہوں. 2 ادب ہو گئے. ایک تو یہ کہ اللہ اس کے رسول سے آگے نہیں نکلنا ہے، دوسرا یہ ہے کہ چیخنا اور چلانا نہیں ہے. تیسرا ادب یہ ہے پیارے بچوں، یا ایھا الذین آمنوا. اللہ نے پھر فرمایا کہ اے ایماندارو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی بندہ آ جائے اور تمہیں کوئی خبر دے دے، فتبینوا، تو تمہیں اس کی جو نا وہ وضاحت کرنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. ایسا نہ ہو کہ تمہیں قوم سے لڑ پڑو، مڈ بھیڑ ہو جائے، لڑائی ہو جائے، اس کے بعد پتہ چلے کہ جناب علی بات ایسی نہیں تھی. پیارے بچوں، اگر کوئی آدمی ابھی باہر سے آ کر کے ہمیں خبر دیتا ہے کہ جی باہر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں
اور وہ آپ سے لڑنے آ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ ہمیں ایک دم سے بازو اوپر چڑھا کر کے لڑائی کی تیاری کرنی چاہیے، یا ہمیں دیکھنا چاہیے کسی کو بھیج کے اپنے اساتذہ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اساتذہ سے پوچھیں گے نا انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، سنی سنائی بات ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ سنی سنائی بات جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے پیارے بچوں، تو وہ بات ہم آگے نہیں کریں گے۔ کوئی آ کے آپ کو کہہ دے کہ جو آپ کا دوست ہے یہ آپ کے خلاف باتیں کر رہا تھا، تو ہمیں لڑنا نہیں چاہیے، ہمیں اپنے دوست کو بٹھا کر کے پوچھنا چاہیے کہ فلاں آپ کے حوالے سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو ہے وہ میرے خلاف باتیں کی ہے، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ 90% باتیں جو ہے نا پیارے بچوں، یہ صرف سنی سنائی باتوں پہ جا کر کے لڑائی ہو جاتی، 90%۔ اگر ہم تھوڑا سا صبر کریں، فتبینوا، تحقیق کریں، اس بات تک پہنچ جائیں، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ ساری باتیں ختم ہو جائیں گی۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ مشہور ہے نا کہ ایک آدمی کوئی بات چھوڑ دے تو بس پھر وہ بات چلتی رہتی ہے، پھر وہ چلتی رہتی ہے، تحقیق کسی نے نہیں کرنی ہوتی۔ وہ ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی نے کسی کو کہا کہ کتے تمہارا کان لے کے بھاگ گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنا کان نہیں دیکھا، وہ کتے کے پیچھے دوڑ پڑا۔ کافی دوڑنے کے بعد پھر اس کو یاد آیا کہ یار اپنا کان بھی تو دیکھ لوں میں، جب ہاتھ لگایا تو کان اپنی جگہ موجود تھا۔ تو پیارے بچوں، ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ فلاں آدمی آپ کے پیسے لے کے بھاگ گیا تو ہم اس کے پیچھے دوڑ جائیں، فلاں آدمی نے آپ کو گالی دی تو ہم اس کے پیچھے لڑنے شروع ہو جائیں، فلاں آدمی نے آپ کی چیز چوری کی ہے تو ہم اس کے پیچھے چل دوڑیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہ منافقوں نے الزام لگایا، اور اس الزام کو لگے ہوئے 40 دن گزر گئے۔ اللہ کے رسول نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اپنی اہلیہ سے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ تحقیقات کرتے رہے، لوگوں سے پوچھتے رہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے سورۃ النور کی آیتیں نازل کی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو الزام لگایا گیا تھا وہ صاف ہو گیا۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں کوئی الزام لگ جائے تو کیا خیال ہے پیارے بچوں، لوگ کلاشنکوف کی طرف دوڑتے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ مائیں تو ہماری بھی ہے نا، آج کے معاشرے کے اندر بہنیں تو ہماری بھی ہیں، لیکن جب مومنوں کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب الزام لگا اور منافق مسلسل کوشش کر رہے تھے کہ اور اس بات کو ہوا دے اور اس بات کو پھیلا دے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام تر جھوٹی باتوں کے مقابلے میں صبر، تحمل، تحقیق کرنے کے بعد اطمینان کے ساتھ آپ بیٹھے رہے، آپ کو کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، تیسرا ادب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آ جائے اور وہ کوئی بات لے کے آ جائے، فاسقون کا مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر بندہ فاسق ہو، یہ اللہ رب العالمین نے جو ایک صفت بیان کر دی ہے، کوئی بندہ بھی جو خبر لے کے آئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی وجہ سے لڑ پڑو اور پھر تم جو ہے وہ نادم و شرمندہ ہو جاؤ۔ 3 آداب ہو گئے پیارے بچوں، اب چوتھے ادب کی طرف آ جائیں۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، چوتھا ادب یہ ہے معاشرتی، جو چوتھا ادب ہے وہ یہ ہے کہ ہم سارے کے سارے آپس میں بھائی ہیں، میرے اور آپ، ہم سب جو ایک دوسرے کو نہیں جانتے لیکن ہم ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں۔ یہ دنیا زیادہ پھیلنے کی وجہ سے کوئی کہاں جا رہا ہے، کوئی امریکہ میں پیدا ہو رہا ہے، کوئی پاکستان میں ہو رہا ہے، کوئی برطانیہ میں ہو رہا ہے۔ اگر آپ کا بھائی یہاں سے کراچی چلا جائے یا آپ کا بھائی یہاں سے امریکہ چلا جائے تو کیا وہ آپ کا بھائی رہے گا؟ نہیں رہے گا، دور جانے سے بھائی رہتا ہے نا۔ تو پیارے بچوں، ہم سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں، ہم ایک باپ کی اولاد ہیں۔ یہ جو ہم نے نام رکھے ہوئے ہیں کہ فلاں یوسف زئی ہے، فلاں خٹک ہے، فلاں مروت ہے، فلاں ہے، یہ صرف اور صرف تعارف کے طور پر رکھا ہوا، بس
باقی ہم سب کا خون ایک ہے، ہم سب کے دادا ایک ہیں، ہم سب کی دادی محترمہ ایک ہے، ہمارا نسب و حسب ایک ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ یہ ارشاد فرمانا چاہتے ہیں کہ تم آپس میں بھائی ہو۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ بیٹھا ہوا یہ جو میرا ساتھی ہے یہ میرا بھائی ہے، میرے ادھر بیٹھا ہوا یہ میرا بھائی ہے، پڑوسی جو ہے وہ میرے بھائی ہیں، دنیا کے کسی کونے کے اندر بھی رہنے والا مسلمان وہ میرا بھائی ہے، تو پیارے بچوں لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ لیکن ہم کس پہ لڑتے ہیں؟ ہم اس پہ لڑتے ہیں کہ میں فلاں قبیلے سے ہوں، میں تو یہاں کا باشندہ ہوں، اور یہ جو فلاں آدمی ہے نا یہ دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا، پھر ہم نے چھوٹے چھوٹے نام رکھے ہوئے ہیں، ہم کہتے ہیں جی کہ فلاں آدمی جو ہے وہ یہ ترکان ہے۔ اب یہ تو کوئی قوم قبیلہ تھوڑی ہوتا ہے، یہ تو کسب ہوتا ہے نا۔ فلاں آدمی یہ جو نا یہ مولوی حضرات ہیں، تو مولوی تو کوئی قوم نہیں ہے، قاضی حضرات ہیں، قاضی کوئی کاسٹ ہے ہی نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں یہ نام ہم نے رکھے ہوئے ہیں، اور ان ناموں کو بت بنا کے ہم اس پہ لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ آپ کو نظر آتا ہوگا آپ کے معاشرے کے اندر کہتے ہیں جی آج جو نا یوسف زئی قبیلے کا اجتماع ہو رہا ہے، آج جو ہے وہ آوان قبیلے نے اپنے لوگوں کو جمع کیا ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ سارے کے سارے دور جاہلیت کے بت ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے قبیلے کی طرف بلائیں۔ ہم قبیلوں کے ان دائروں سے نکل کر کے ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تمام مسلمانوں کو جمع کرنے اور تمام مسلمانوں کو بھائی بنانے کے مشن پہ ہم گامزن ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ، چوتھا ادب یہ ہے کہ مسلمان جو وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اگر آپس میں لڑ جائیں تو ان کے درمیان صلح کر دو۔ تو کیا خیال ہے اگر دو بھائیوں کی لڑائی ہو تو ہمیں کان بھرنے چاہیے یا ان کے درمیان صلح کرنی چاہیے؟ صلح کرنی چاہیے نا۔ اگر دو لوگ ہوں، پیارے بچوں ذرا دیکھیں، یہ دو لوگ ہیں، یہ زید ہے اور یہ بکر ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے درمیان اگر خدا نخواستہ لڑائی ہو جائے تو ہم زید سے یہ کہیں گے، یہ جو بکر ہے نا آپ کا دوست جس سے آپ کی ناراضگی ہے، یہ بکر آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ زید بہت اچھا آدمی ہے۔ تو اسی طرح ہم بکر سے کہیں گے کہ زید آپ کی تعریف کر رہا تھا، اور زید سے کہیں گے بکر آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ تو پیارے بچوں اس طرح سے یہ نفرت ختم ہوگی، اور جو آدمی ان کو لڑانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان نفرت بڑھانے والا، لوگوں کو لڑانے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تو پیارے بچوں ہمیں اپنی عادتیں ٹھیک کرنی چاہیے۔ فرض کریں میں سوچتا ہوں کہ میں لوگوں کو لڑاتا ہوں یا میں لوگوں کو جوڑتا ہوں، مجھے سوچنا چاہیے۔ اگر میری عادت لڑانے والی ہے تو مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اگر میری عادت جو ہے نا وہ لوگوں کو جوڑنے والی ہے تو مجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان صلح کر دو۔ پانچواں جو ادب ہے پیارے بچوں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، بات ذرا مختصر کرتے ہیں، آپ میرے خیال میں تھک رہے ہیں نا۔ پانچواں یہ ہے پیارے بچوں، لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے خواتین سے الگ سے کہا ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے پیارے بچوں، یہ جو خواتین ہیں نا ان کے اندر کچھ صفات زیادہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اللہ نے باتیں کرنے کا جو حوصلہ اور جو اسٹیمنا ہے وہ زیادہ دیا ہوا ہے۔ دیکھو نا ہماری مائیں ہم سے محبت کرتی ہیں نا، تو خواتین میں اللہ نے محبت کا مادہ بھی زیادہ رکھا ہوا ہے بحیثیت ماں۔ اچھا ان کے اندر اللہ نے خیر خواہی بھی زیادہ رکھی ہوئی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر باتیں کرنے کا جذبہ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ پیارے بچوں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ مردوں کو مخاطب کیا ہے، عورتوں کو بھی مخاطب کیا ہے، عورتوں کے نام پہ سورت بھی ہے۔ آپ کو یاد ہے عورتوں کے لیے کون سی سورت اتری ہے؟ سورہ نور بھی ہے، سورۃ النساء بھی ہے، نساء کا مطلب خواتین ہوتا ہے۔
تو پیارے بچوں، خواتین کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں الگ سے فرمایا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ. اچھا کیوں مذاق نہ اڑائیں؟ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، ممکن ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو. پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت میں کون جائے گا، جنتی آدمی کون ہے. آپ کو بتا دوں میں؟ تو کیا خیال ہے پھر جنتی آدمی کو تلاش کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جنتی آدمی کی کچھ نشانیاں بیان کی ہے. اللہ کرے وہ میرے اندر بھی آ جائے اور آپ کے اندر بھی آ جائے. جنتی آدمی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نرم خو ہوتا ہے، نرم طبیعت والا ہوتا ہے، نرم طبیعت والا، جو لڑنے جھگڑنے والا نہ ہو. اچھا جنت میں جانے والا عاجز مسکین ہوتا ہے. ترمذی کی ایک روایت ہے کہ جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ موجود ہوں تو لوگ اس کی طرف اشارہ نہ کریں، اگر وہ غیر حاضر ہوں تو لوگ اس کا نہ پوچھیں. یعنی ایک معمولی سا آدمی، ایک معمولی سا آدمی جس کو میں اور آپ معمولی کہتے ہیں، معاشرے کے اندر اس کے کپڑے بہت اچھے نہیں ہیں، اس کا لباس بہت اچھا نہیں ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کا دل صاف ہے، نرم طبیعت والا ہے، نرم خو ہے، معاف کرنے والا ہے، نرم آدمی ہے، عاجزی کرنے والا ہے. تو پیارے بچوں یہ آدمی جنتی ہے. وہ جو مشہور واقعہ ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا تو یہ جنتی ہوگا. تو لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی آتا ہے اور اس کے جسم سے پانی جو نا وہ اس کی چھینٹیں نیچے گر رہی ہیں، قطرے گر رہے ہیں، وضو کر کے آیا ہوا ہے، ہاتھ میں جوتے اس کے. دوسرے دن پھر دیکھتے ہیں کہ پھر جو نا اللہ کے رسول نے فرمایا اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا یہ جنتی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی آ گیا. تیسرا دن دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب جو بندہ مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے. تو پھر وہی بندہ آ گیا. تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا، میں دیکھوں کہ یہ جنتی کیوں ہے، کیا کمال ہے اس کے اندر. تو پیارے بچوں کہتے ہیں کہ وہ صحابی اس جنتی صحابی کے پیچھے لگ گیا اور اس کو کہا کہ میں اس کو بہانہ بنایا کہ میں اپنے گھر سے خفا ہو کے آیا ہوا ہوں تو میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. تو اس کے ساتھ وہ 3 دن رہا، دن کو بھی ساتھ رہا، رات کو بھی ایک ہی کمرے میں سوتے رہے. تو 3 دن کے بعد اس صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو 3 مرتبہ جنتی کہا ہے لیکن آپ کے اندر کوئی کمال مجھے نظر نہیں آیا. تو صحابی نے کہا کہ میرے پاس تو کوئی کمال نہیں ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ جب میں سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں. تو پیارے بچوں جس کا دل نرم ہے نا وہ آدمی جنتی ہے عبادات کے ساتھ ساتھ. تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. آپ کے معاشرے کے اندر معمولی لوگوں کے نام رکھے ہوئے کہ فلاں آدمی نائی ہے. اب نائی کوئی قوم ہوتی ہے؟ نائی کوئی قوم نہیں ہوتی. جو آدمی جو نا وہ باربر ہو، بال بناتا ہو تو اس کو لوگ نائی کہتے ہیں. فلاں آدمی جو نا یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. تو پیارے بچوں یہ قبیلے ہم نے بنائے ہیں. اللہ کی نظر کے اندر تو وہی آدمی سب سے زیادہ متقی، جو آدمی متقی و پرہیزگار ہے وہ سب سے زیادہ محبوب ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم. اے ایمان والو کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. انگلش نہ پڑھانا، سی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا. میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، سی ایم بھی کمشنر انہیں کپتان بنانا. ہاں پہلے مگر جینے کے ارکان سکھاؤ. قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ. ایس بھی کراؤ، انہیں MBA کراؤ، سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ. BS بھی کراؤ، انہیں MBA کراؤ، سائنس بھی پڑھاؤ اور چاند پہ جاؤ. ہے شرط مگر پہلے مسلمان بناؤ. قرآن